يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سورۃ الاحزاب کی 71ویں 70ویں اور 71ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑا عجیب و غریب پیغام دیا ہے، اور عنوان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزوں کو بنیاد میں رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 3 انعام کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ جیسا کہ قرآن مقدس حتمی طور پر اللہ نے ایک واحد کتاب دنیا میں ہم سب کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دی ہے کہ جس کا بدل کچھ ہے ہی نہیں۔ کوئی کتاب بھی اس کتاب کا بدل نہیں بن سکتی۔ بڑے ہی مبارک احکامات اللہ رب العزت نے غور و فکر کرنے والوں کے لیے دیے ہیں۔ قرآن سب سے پہلی چیز اپنے اندر جو چاہتا ہے وہ غور و فکر ہے۔ بہت سارے الفاظ قرآن پاک کے تعلمون، تعقلون، تفلحون، تشکرون اور تتفکرون ایسے نہج پر ہیں کہ جو اس بات کو متعین کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اس بات کو کہ قرآن کو دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ایک مکمل وقت ہی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مکمل نظم کے ساتھ، مکمل طور پر وقت دہانی کے ساتھ قرآن کو جامعیت سے انسان پڑھے۔ قرآن پاک کا جو اپنا سلسلہ ہے پڑھنے کا، وہ خاص اس اعتبار سے بھی ہے کہ قرآن مقدس پڑھنے کے اعتبار سے بہت آسان اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ جیسے کہ بہت ساری زبانیں ہمارے سامنے ہیں، ہمارے درمیان چلنے والی زبان ہندی، بہت سارے ایسے الفاظ جو بڑے ثقیل انسان ادا کرنا چاہے کئی مرتبہ تو نہیں ادا ہوتے، اور اسی طرح ہمارے سامنے چلنے والی زبان انگلش ہے، اس کے بہت سارے ورڈ ادا کرنے میں انسان کو سوچنا پڑ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو زبان دی ہے ہمیں، عربی زبان، بڑی ہی لذیذ اور دلچسپ زبان ہے، اور پھر اس کی تجوید کو سمجھنے کے لیے بہت بڑا کوئی وقت درکار نہیں ہے۔ صرف اور صرف 15 دن کا وقت ایک مناسب اور بہتر اور سمجھنے سمجھانے والے استاذ کے ذریعے 15 دن سے تجوید کو سنا لیا جائے، پھر اس کی یاد دہانی سے قرأتیں جو بھی ہمارے موبائل پر موجود ہیں ان کی مطابقت سے بہت غور سے ان کو سنا جائے، تو انشاءاللہ بہت جلد یہ روانی قرآن پاک کی قرآن کے پڑھنے میں پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ رب نے خود آسان بنایا ہے اس کو، اور رب کا کلام ہے، جو بھی اس کو دل لگا کر وقت دیتا ہے
تو رب کریم پھر اس کے لیے اس قرآن مقدس کو آسان بھی فرما دیتے ہیں۔ اب بازے پڑھنے والے جن کو قاری کہتے ہیں، انہوں نے اپنے فنوں کو اتنا خوبصورت کیا کہ الحمدللہ جس بھی قاری کی نظر لیجیے آپ، یا اس کا انداز لیجیے، یا اس کے قرأت کرنے کا جو اپنا فن لیجیے، تو جو جتنی مشق کرتے ہیں تو وہ ہر قاری کی مشق پر اپنی قرأت کو ڈھال دیتے ہیں۔ تو قرآن مقدس الحمدللہ اللہ رب العزت کے شکر سے اس نے ہمیں بڑا اعجاز بخشا ہے کہ ہم اس قرآن کو پانے والے رہے۔ یہ بڑی ہی اعجاز کی کتاب اور قیامت تک کی آنے والی انسانیت تک کے لیے کتاب جامع ہے، بہت جامع، کہ اگر آپ کسی ایک چیز کا ترجمہ پڑھنا شروع کریں اور پھر اس کی تفصیلات دیکھنا شروع کریں اور پھر پڑھتے ہی چلے گئے، اور بیان کیا گیا کہ زندگیاں پوری ہو جائیں گی لیکن کتابیں پوری نہیں ہوں گی۔ اتنا زیادہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو علوم سے بھرا ہے۔ آج کا جو اپنا ماحول ہے اس کے اندر کتابوں کی جو رمق تھی، کتابوں کی جو دلچسپی تھی، وہ یہ سمجھ لیجیے کہ حتی الامکان اس کتابوں کی دلچسپی نے موبائل کو حصہ دے دیا، اور جس کی وجہ سے گھر میں بس چند جگہ پر جہاں پر قرآن رکھا ہوا ہے وہیں چند کتابیں نہیں۔ پھر مسلمانوں کا اپنا ایک رول رہا ہے اولی دن سے کہ جہاں پر بھی انہوں نے گھر اور چہار دیواری رہنے کے لیے بنائی تو وہاں پر ان کا سب سے اولی روم لائبریری روم ہوا کرتا تھا، کہ جس میں چوطرفہ کمرے میں کتابیں لگی ہوئی ہیں اور اسی میں چند مصلے بچھے ہوئے ہیں، اور نماز کے وقت نماز پڑھ لیا گیا اسی حجرے میں، اور اسی میں ایک جو بھی وقت نکل آیا اس وقت وہاں پہنچ گئے اور پھر اپنا مطالعے میں پڑھنے میں منہمک ہو گئے۔ اب بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کی جگہ کچھ دوسری چیز نے لے لی، ٹیلی ویژن آ گیا، ٹی وی آ گئے، اور نہ جانے کیا کیا، ان کے لیے سب چیزیں بننے لگی، اور ہوتے کرتے وہ سب ماحول بالکل ختم ہو گیا۔ آج کا ماحول یہ ہے کہ پورے گھر کی ڈیزائن انسان کرتا ہے، لیکن کبھی اس کے ذہن میں یوں نہیں آتا ہے کہ کوئی ایک روم ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں اللہ اور رسول ہی کا ذکر ہو۔ ویسے تو معمول کے مطابق گھر کے ہر گوشے میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر معمولاً ایک حجرہ ہو مکمل طور پر کہ جس کے اندر چند مصلے بچھے ہوں، کتابیں ترتیب وار لگی ہوئی ہوں، ایک بالکل ننھا منھا بچہ بھی ہو تو اسے اس بات کا پتہ ہو کہ اس وقت والد محترم تعلیم میں ہیں، اس وقت والد محترمہ کتاب پڑھنے میں مشغول ہیں، وظیفہ پڑھنے میں مشغول ہیں، اور اس حجرے میں ہے جہاں پر بات نہیں کرتے، یہاں پر صرف اور صرف پڑھائی ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، تسبیحات ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ گوشہ تھا جس سے پورے گھر کو ایک روشنی ملتی تھی۔ آج وہ ہماری ڈیزائنوں سے اور ہمارا جو بھی نقشہ ہے گھر کا اس سے یہ چیز نکل گئی، اور آپ یہ سب جانیں کہ اس چیز کے نکلنے کا نقصان صرف علم تک محدود نہیں رہا کہ علم چلا گیا اور عمل چلا گیا، بلکہ معاشرہ بھول گیا اس چیز کو کہ اصل ہم دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے، دنیا کی بناوٹ کے لیے ہم نہیں پیدا ہوئے۔ الحمدللہ دنیا تو اللہ رب العزت نے مومن کے قدموں میں یوں ہی ڈالی ہے ہمیشہ سے، کہ جو اللہ ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ جو بھی اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ کے دین میں لگیں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کو کبھی بھی رسوا ذلیل نہیں ہونے دیں گے، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ لیکن جو معمولات تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب ان معمولات کے ختم ہونے کی جو بہت بڑی پیچیدگی آئی وہ یہ کہ آج ہر ایک کی کوشش ہے کہ معاشرہ بہت اچھا ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، اور بہتر سے بہتر ساری چیزیں تیار ہو جائیں، ہر شخص کے اندر بول کے اندر بھی آداب ہوں،
اور اس کی چاہ کے اندر بھی ایک کتابوں کی چاہت کہ ایک بچے نے پیسے جمع کیے، اب اس کی اولی چاہت کوئی اور گیم لینے کی نہیں ہے، کوئی اور کھلونا لینے کی نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنی تربیت، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت سے یہ چیز دی ہے اس کو کہ نہیں بیٹا، اس قیمتی قیمت سے آپ کو کتاب لینی، سب سے بڑا خزانہ کتاب ہے۔ تو سارا ماحول ہم نے اور نسل نے دینا نہیں شروع کیا، اس لیے مکمل طور پر کتاب کی انسیت اور کتابوں سے دل لگانے کا جو مرحلہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں معمول بس اتنا ہے کہ چند وظیفوں کے طور پر، چند صورتوں کے اذکار کے طور پر انسان تھوڑا سا پڑھتا ہے، اور اس کے بعد جیسے کہ بعض لوگوں کا ماحول معمول بنا ہوا ہے کہ چند صورتیں ہی پڑھتے ہیں، یاسین پڑھ لی، سورہ واقعہ پڑھ لیا، سورہ کہف پڑھ لی، اور اس کے بعد اس کو رکھ دیا اٹھا۔ تو یہ قرآن مقدس کے ساتھ ایک بہت بڑی بےادبی ہے کہ آپ نے چند صورتوں کو تو اتنی زیادہ بڑھوتری دے دی اور پورے قرآن کو ایک کنارے رکھ دیے کہ چلو اس کو رمضان میں پڑھیں گے، جب موقع ملے گا تب پڑھیں گے۔ اس لیے اکابرین امہ اس 24 سورہ، 5 سورہ، 26 سورہ، 27 سورہ کے نسخوں کے خلاف ہیں۔ یہ قرآن جب بھی پڑھیے تو 5 سورہ، 26 سورہ، 27 سورہ اور یہ 40 سورہ، ان سب سے ہٹ کے قرآن کھول کے پڑھیے۔ اگر تمہارے ہاتھ سے قرآن نکل گیا اور یہ چند صورتیں ہی رہیں تو یقیناً بہت بڑی ضلالت آ جائے گی۔ منع کیا کہ آپ کو 5 سورے میں قرآن کی صورتوں کو نہیں پڑھنا ہے، کم سے کم اگر آپ اس بات پر نہیں ہیں کہ ہمیں وہی صورت پڑھنی، لیکن کم سے کم تو بات یہ رہے گی آپ پورے قرآن کو اٹھائیں گے، پورے قرآن کو آپ ہاتھ لگائیں گے، پورا قرآن آپ کے ذہن و دماغ سے گزرے گا۔ اور اکابرین امہ نے تو یہاں تک بات بیان فرمائی کہ مستقل صورتوں کا معمول نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ مستقل قرآن پڑھنے کا معمول رکھنا چاہیے، چاہے وہ آپ 1 پیج پڑھیں، 2 پیج پڑھیں، 4 لائن پڑھیں آپ، لیکن اپنے معمولات کے اعتبار سے مکمل طور پر کوشش یہ رہے کہ ہمیں قرآن مکمل کرنا ہے۔ وہ 1 مہینے میں پورا کریں، 2 مہینے میں پورا کریں، 5 مہینے میں پورا کریں، جیسے بھی پورا ہوتا ہے، لیکن جو اللہ رب العزت نے قدر مکمل قرآن کو پورا کرنے میں رکھی ہے، یقین یعنی کسی ایک صورت میں نہیں رکھی۔ ہمارے یہاں ایک اپنا معمول چل پڑا ہے قرآن کو لے کر کہ چند صورتوں کو، جیسے کہ آج کے اپنے ماحول میں ہمارے اپنے معمول میں یہ چیز جو چل پڑی ہے کہ یاسین شریف پڑھ لی، تو اس کو منع نہیں کر رہے ہیں کہ آپ نہ پڑھیے، یقیناً بابرکت چیز ہے، اللہ رب العزت نے بہت اہم قرآن کا دل بنایا صورت کو، لیکن کسی ایک صورت کو بڑھاوا دینے کے ساتھ ساری اور صورتوں کو بھلا دینا، نہ پڑھنا، کسی ایک وقت کے لیے متعین کر لینا کہ چلو رمضان میں پورا قرآن پڑھیں گے، باقی اپنا یہ صورتیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کا جو خاصی فائدہ ہے بھی صورت کا وہ ختم ہو جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو یاسین مبارک بہت زیادہ مقدس صورت ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے اور الحمدللہ ہے بھی، اس کو پڑھنا ہے آپ کو روزانہ معمول میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چند پیج ایسے ضرور ہوں جو معمولات کے ساتھ قرآن کے مکمل ہونے کے اعتبار سے چل رہے ہیں، پھر آپ کسی صورت کو بھی پڑھیں، کوئی منع نہیں، لیکن خاص طور پر 5 سورہ، 26 سورہ اور اس طرح کے ٹکڑوں میں قرآن کو بانٹنا، یہ یقین مانیں آپ کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے کہ جو آپ 26 سورہ دیکھیں گے یا پھر آپ 24 سورہ دیکھیں گے، اس کے اندر آپ کسی لکھنے والے کا نام نہیں دیکھیں گے، تو کسی نے اس کو جمع کیا اور پھر اس کو پیش کر دیا قوم کے درمیان، کیونکہ اکابرین اس بات کو نہیں چاہیں گے کہ قرآن کو کہیں ٹکڑوں میں بانٹا جائے۔ قرآن ایک مقدس کتاب، الحمدللہ اس کی عظمت اور فوقیت یہ اللہ نے رکھی ہے
کہ اس کا چھونا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اور پھر مکمل طور پر اس کے پڑھائی کے آداب اور مکمل طور پر اس کی دلچسپی اور ذوق میں قرآن لکھنے کے آداب۔ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اولی معمول قرآن پاک کے درس کے اعتبار سے سب سے اولی معمول قرآن لکھوانے کا تھا، اور آپ تاریخ اٹھائیں گے بہت ساری نامور ہستیوں نے قرآن مقدس کو اپنے ہاتھ سے لکھا۔ تو پہلا عمل جو قرآن کے ساتھ، قرآن جمع کرنے کے ساتھ پیش آیا وہ تھا قرآن لکھنا۔ تو آج کا معمول یہ ہے کہ جو ہمارے پاس نسخہ ہے، جو چیزیں موجود ہیں، جو قرآن موجود ہے، اسی کو ہم نہیں پڑھ پا رہے، باقی اگلے اقدامات کہ قرآن پر بہت سارے کام ابھی باقی ہیں جو ہو سکتے ہیں، کیے جا سکتے۔ قرآن کو آسان بنانے کا، قرآن کو آسان بنانے کا فارمولہ، قرآن کو بہت آسانی کے ساتھ پیش کرنے کا فارمولہ، قرآن کی تجوید کو آسان بنانے کا طرز، جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ 15 دن کی صرف تجوید، یہ ہماری زندگی کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے کہ ہم نے کبھی یوں نہیں سوچا کہ قرآن کی تجوید کو کتنے دن میں سیکھا یا سنا جا سکتا ہے۔ صرف 15 دن کا معمول ہے، 15 دن 2-2 4-4 گھنٹے مسلسل طور پر انسان دے دے تو آپ یہ سمجھیں کہ تجوید کے صرف شارٹ میں چند ہی قاعدے، بہت لمبے چوڑے قاعدے نہیں، چند قاعدے، اولی قاعدے میں چند حروف کی شکلیں، ان کو نکالنے کا طرز ہے، اور اس کے بعد حروف جو مل کے آئیں گے ان کے ساتھ کی ادائیگی کا اپنا اپنا طرز ہے۔ تو جو نورانی قاعدہ ہردوئی کا چلتا ہے اس کے اندر تقریباً مرتب کر کے 28 تختیاں منطبق کی گئیں، اور ان 28 تختیوں کو اگر آپ روزانہ 2-2 تختی پڑھیں، یا مانے آپ ایک تختی بھی پڑھیں، تو بعض تختی بالکل ایک میں ملی ہوئی ہیں کہ جن کو صرف بتانے ہی کے لیے، ایک لائن میں بتانے کے لیے تھی، تو 2-2 4-4 تختی تو ایسی ہیں جو ایک لائن میں ہی سنائی بتائی جا سکتی۔ تو اس اعتبار سے صرف قاعدہ بھی 15 دن کا ہے۔ سمجھنے والا آدمی اور وقت دینے والا آدمی، استاد بھی ٹائم دینے والا ہو اور جو پڑھنے والا ہے وہ بھی ٹائم دینے والا ہو۔ اسی لیے تعلیمات کا جو خاص فرق ہے، گھر کی تعلیم اور مدرسے کی تعلیم، ان دونوں کا ایک خاص فرق ہے جو پورا نہیں ہو سکتا، بغیر مدرسے جائے نہیں پورا ہو سکتا، کیونکہ ہمارے یہاں جو ٹیوشن اور ساری چیزیں چل رہی ہیں ان کا اپنا ایک معمول ہے۔ ہمارے یہاں جو ہمارے حافظ جی آئیں گے وہ اپنا ٹائم باندھ کر آئیں گے کہ دیکھو تم کچھ سیکھ پاؤ نہ سیکھ پاؤ، تمہیں ہم اتنا ٹائم دیں گے، ہمیں تو دوسری جگہ بھی جانا ہے۔ تو مدرسے کی اپنی ترتیب ہے کہ وہ اپنا 5 گھنٹے 10 گھنٹے جیسے بھی چل رہا ہے وہ اپنی ترتیب پہ چلتا ہے، اور پھر اس کے اندر پورا ایک حلف نامہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے معمول کے مطابق اتنا پڑھانا ہے، اتنے مہینے اتنا پورا کرنا ہے، تو اس کی برکت مکمل طور پر انسان کو دکھتی ہے۔ خیر، اگر یہ نسبت نہ بن پائے تو اصل معاملہ ہے ٹائم دینے کا۔ قرآن پر جتنا زیادہ فوکس کر کے ہم ٹائم دیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت قرآن کو آسان کرتے جائیں گے۔ اور اس کو ایک بہت بڑے بزرگ نے ایک آیت کے ٹکڑے کو پڑھ کر بیان کیا تھا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اس ٹکڑے کو پڑھا تھا اور اس وقت ایک تفسیر بیان کی تھی کہ کوئی یوں نہ سمجھے کہ قرآن میں بھول گیا ہوں، نہیں پڑھا تو میں قرآن بھول گیا ہوں، یہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جب آپ قرآن سے دور ہوں گے، کوئی بھی قرآن سے دور ہوگا تو وہ قرآن آپ کو بھلا دے گا، آپ نہیں قرآن کو بھولو۔ قرآن کی اپنی نزاکت ہے کہ جتنا آپ دیر کر کے پڑھیں گے، ہفتے میں پڑھ رہے ہیں، مہینے میں پڑھ رہے ہیں، اتنی زیادہ اس کی میعاد کم ہوتی چلی جائے گی، پڑھنے کی جو اسپیڈ ہے وہ ختم ہوتی چلی جائے گی، الفاظوں کی جو ادائیگی کا مرحلہ ہے وہ بالکل ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اور جتنا ہی زیادہ پڑھیں گے تو قرآن مقدس پڑھنے کی کتاب اگر آپ پڑھنے پر اور صحیح لہجے اور ترنم کے ساتھ پڑھنے پر آئیں تو پھر ایک پارے میں کئی گھنٹے لگتے ہیں، اور اگر
حضر میں پڑھنے پر آئے تو مکمل قرآن 6 گھنٹے میں پڑھا جا سکتا ہے۔ کتنے گھنٹے میں؟ 6 گھنٹے میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ایسے ہمارے یہاں مدرسے کا معمول ہے کہ جو بچہ قرآن مکمل کرے گا اور پھر اگلے سال وہ دور کر کے جب قرآن بیٹھے گا سنانے تو فجر سے ظہر تک وہ پورا قرآن سنا دیتے ہیں۔ فجر کی نماز ناشتہ کر کے بیٹھے استاد، اور اس کے بعد اس نے قرآن شروع کیا سنانا، اور ظہر کی نماز 1 بجے ہو 2 بجے ہو، ظہر تک اس کا پورا مکمل قرآن سنا جا سکتا ہے۔ ہم لوگ سن چکے ہیں، اور یہاں تک کہ مکمل طور پر بچے اپنی تیاریوں پر سناتے ہیں۔ پھر ان کا اپنا اعزاز بھی رکھا جاتا ہے، جو ایک بیٹھک میں سنائیں گے ان کو انعامات دیے جائیں گے، ساری چیزیں۔ اس وقت ہم نے ایک آفر چالو کیا مدرسے میں کہ جو بھی قرآن رمضان تک لکھ لے گا تو اس کو تقریباً 5000 روپے انعام دیے جائیں۔ تو تقریباً 15-20 بچے پوری تیاری پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی 12 بجے تک لکھ رہا ہے، کوئی 1 بجے تک لکھ رہا ہے، تو اس طرح لکھ رہے ہیں۔ تو اب یہ دلچسپیاں پیدا کرنی ہے کہ جب ایک مرتبہ زندگی میں قرآن لکھ لیا تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کبھی توفیق دے سکتے ہیں کہ قرآن لکھ جائے گا۔ پھر اولی بات، قرآن لکھتے لکھتے ایک خاص چیز ہے کہ جو قرآن لکھیں گے، کوئی بھی چیز آپ لکھ کے یاد کریں گے تو وہ جلدی یاد ہوتی۔ کسی بھی چیز میں دیکھیں، جس چیز کو آپ لکھ کے یاد کریں گے، اس لیے مدرسوں کا اسکولوں کا معمول ہوتا ہے اس کو لکھواتے ہیں، کہ لکھنے ہی میں بہت ساری نقش ہو جاتی ہے، پھر یاد کریں گے تو آسان ہو جائے گی۔ تو آپ جب قرآن لکھیں گے تو انشاءاللہ جس نے قرآن لکھا ہوگا پھر وہ قرآن نہیں بھولے گا، کہ اس نے لکھتے ہوئے لفظوں کو بنایا بھی ہے، اس کے اوپر زبر زیر پیش بھی لگائی ہیں، تو انشاءاللہ ایک یاد دہانی کا موقع بن جائے گا۔ تو ہم ایسے کر سکتے ہیں، گھروں میں بھی ایسے آفر چالو کر سکتے ہیں کہ دیکھو بیٹا تمہیں 1 پارہ لکھ کے دکھا دو، تمہارے لیے آفر ہے، تمہیں 1 پارہ حفظ کر کے دکھا دو، تمہارے لیے آفر ہے۔ تو ویسے بھی آپ کو ان کی تمام تر چاہتوں کو پورا کرنا ہے۔ اگر وہ دین کے ساتھ چاہتے پوری ہونے لگیں تو پھر مزہ ہی مزہ ہے، بہت خوبصورت بات ہے۔ تو یہ سب ہماری اپنی تربیت پر، ہماری اپنی سوچ پر ہے۔ کسی وقت ایک سوال کسی نے یہ کیا تھا گھروں کو لے کر اور تعلیم کو لے کر، تربیت کو لے کر، تو اصل عنوان یہ ہے کہ آج لوگوں اور ہمارے مزاج میں اور عوام میں کے مزاج میں جو سیکھنے کی ترتیب تھی دین کی وہ ختم ہو گئی، کہ ہمیں معاشرے میں، گھر میں اوقات کو کیسے گزارنا ہے، اور پھر مکمل طور پر یہ پورا گھر کا ماحول، دینی ماحول کیسے بن سکتا ہے۔ یہ اس کی پوری ایک اپنی تعلیم ہے کہ بچوں کے ساتھ ان کی تربیت کے مواقع میں کیسے پیش آنا ہے، بیوی کے ساتھ پیش آنے کے معاملے کیسے ہیں، یا پھر بیوی شوہر کے ساتھ پیش آئے تو اس کے مرحلے کیسے ہیں، کیا ہیں۔ تو شریعت نے سب کی اپنی ضابطگی بنائی، ہر ایک ضابطہ شریعت نے مکمل طور پر کاپی کیا ہے، اور وہ ہمیں پیارے نبی سے کاپی کر کے دیا گیا ہے کہ نہیں، آپ کو پیارے نبی کے طرز پر اس طریقے سے پیش آنا ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے، اور یہی دین ہے۔ تو ہر چیز کو عملاً پیارے نبی نے سکھلایا، اور پھر وہ پیارے آقا کے نکلے ہوئے اعمال، اقوال، ان کو مکمل طور پر شریعت کے رخ پر ڈھالا اور سنایا اور بتایا گیا ہے۔ تو کسی وقت یہ سوال کیا تھا کسی نے کہ آخر جو آج گھر کے حالات ہیں، بگاڑ کے، لڑائی جھگڑے اور ہر طریقے کی باتیں، اور کہیں گھر کی بندشیں تو کہیں کچھ، کہیں کچھ، کہیں جنات تو کہیں شیطان، تو ان سب کے ازالے کا سب سے بڑا مرحلہ کیا ہے؟ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پورا گھر اگر نماز میں مکمل طور پر مشغولیت رکھتا ہے تو اللہ رب العزت ضرور حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن ان تمام تر جادو ٹونوں اور بندشوں سے آگے کی جو چیز ہمیں سنائی اور بتائی گئی ہے وہ عملی نمونہ ہے، کہ جب تک والدین خود اپنے اندر عملی نمونہ بچے کے لیے نہیں ہوں گے تو یقین جانیں والدین پھر چاہتے رہیں کہ ہمارا بچہ حافظ ہو، ہمارا بچہ بہترین کردار والا ہو، ہمارا بچہ بہت باادب ہو، تو پھر بہت ناممکن چیز نہیں ہو پائے گی۔ تو سب سے پہلے والدین اس کو مکمل طور پر اپنے اندر ڈھالیں۔ بہت سی چیزیں بتا کر نہیں ہوتی بلکہ انسان خود کر رہا ہوتا ہے، وہ چیزیں اندر داخل ہو جاتی۔ اولیاء کرام کی بڑی بڑی زندگیاں
اور ان کا ماحصل صرف اور صرف اپنی اولاد کے ساتھ عملاً اس چیز کو پیش کرنا کہ والدہ کا اپنا خاص ماحول و معمول رہا. جیسے کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بابت آپ سنیں تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھیں وہ ہمیشہ یہ لفظ کہتی رہتی کہ بیٹا میں بہت خوش ہوں گی جس دن تم حافظ ہو. جملہ دیکھیں کتنا خوبصورت کہ میری سب سے بڑی خوشی کا دن وہ ہوگا کہ جس دن تم حافظ قرآن بنو. یہ پہلے دن سے ان کا جملہ. وقت آ گیا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حافظ ہو گئے. اللہ نے وقت پلٹا کہ اماں یہ بات بہت کہتی ہیں حافظ بننا ہے، اس کا مطلب یہ بڑا اونچا مقام ہے. حافظ بن گئے. دستار کا وقت آیا تو حالات تنگی کے بہت تھے، لیکن ان سب تنگیوں کے حالات میں دین سب سے اعلیٰ ان کا خزانہ تھا. تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ قرآن حافظ ہو گئے اور ان کی پگڑی کسی طرح بنوا دیں. تو والدہ محترمہ نے روئی کے ذریعے اور روئی کی کچھ ایسے حساب سے ترتیب باندھی کہ اس کے ذریعے ایک پگڑی بنائی. پھر استادوں کو بلایا اور دعا ہوئی اور پھر دستار رکھی گئی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ایک خاص ماحول و معمول تھا کہ الحمدللہ ہمیشہ والدہ دعا کراتی اور اس کے اندر ہمارے لیے عجیب و غریب دعا کرتی کہ اللہ یہ میرا پیارا بچہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ حافظ قرآن بن جائے، پکا داعی دین ہو اور مکمل طور پر لوگوں کو سچ بتانے والا ہو، سچ سکھانے والا ہو، مکمل طور پر اس کے اندر آداب ہوں، کوئی بے ادبی اس سے نہ ہونے پائے. تو جو چیز چاہ رہے ہیں بچے کے اندر اس کو بچے کے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہنا، یہ تربیت کا انداز ہے. ہر ماں باپ جو بھی والدین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچے کے اندر واقعی وہ اہم ساری چیزیں ہوں جو ہمارے اندر نہیں آ پائیں. یہ ہر والدین چاہتے ہیں. ہر والدین کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم جس چیز میں رہ گئے اس سے آگے ہمارے بچے جائیں. یہ سب کی اپنی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کچھ قربانیاں ہیں. ان قربانیوں کو دیے بغیر اب جیسے کہ بچے ہیں تو اب ان کے بچوں کی ایک ترتیب خاص یہ ہے کہ ان کو اپنے سے جدا کرنا ہے. تعلیم اور دین کے لیے قربانی سب سے اہم یہ ہے کہ ان کو اپنے سے جدا کرنا، مدارس کی زندگی میں ان کو ڈھالنا اور ڈالنا. یہ ایک بڑا مرحلہ ہے. تو یہ ہماری ماؤں بہنوں سے نہیں ہو پاتا. تو اس کا خمیازہ یہ ہوتا ہے کہ مقولہ مشہور ہو گیا کہ جس نے بچپن میں بچے کو دین کے لیے اپنے سے الگ کیا تو وہ اپنی پوری زندگی ماں باپ کو وقف کر دے گا، اور جس نے بچے کی محبت کے لیے اس کی بچپن کی زندگی اپنے پاس لگا لی جن والدین نے، تو وہ بچے اگلی پوری زندگی ماں باپ سے الگ گزارے. یہ ایک پورا مقولہ ہے کہ جن کو آپ نے قربانی دے کر ان کے بچپن کی زندگی کو اللہ کے گھر اللہ کے لیے لگوایا، وہ پوری زندگی آپ کے غلام بن کے رہیں گے اور آپ سے ڈر کے رہیں گے. آپ سے بے ادبی سے ذرہ برابر پیش آنا ان کے لیے سب سے بڑا جرم ہوگا. اور جن کو آپ نے بالکل گلے لگایا، سینے سے چمٹایا ہے، وہ اگلے آنے والے وقت میں مکمل طور پر آپ سے بیزار ہو جائیں گے. یہ پورا معاملہ، پورے حالات یہی پورا تقاضا دکھا رہے ہیں. باقی رہ گیا دوسرا مفہوم کہ حافظ بن جانا، پھر عالم بن جانا اور پھر اس کے بعد انسان کچھ نہیں کر پائے گا. صحیح معنی یہ ہے کہ آدمی دینی تعلیم کے بعد ہی ہر کچھ کرے. ہمارے علوم میں اور ہماری تمام تر تعلیمات میں کسی تعلیم سے روکا نہیں گیا ہے، لیکن بنیاد سب سے اولی دین سے ڈلوائی گئی. سب سے اول بچے کی آفرینش اور بچے کی آمد پر شریعت مطہرہ آپ کو ہمیں سکھلاتی ہے کہ داہنے کان میں آپ کو اذان دینی ہے اور بائیں کان میں آپ کو تکبیر کہنی ہے، اقامت. اور اذان میں بھی ایک بات یاد رکھیے کہ اذان جو دیں گے وہ اذان فجر کی اذان دینی چاہیے.
تاکہ بچہ ہمیشہ فجر میں اٹھنے کا عادی رہے. جب فجر سے نماز شروع ہوگی تو ساری نمازیں پڑھے گا. ہمارے یہاں اذان یہی دے دی جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے فجر کے عادی نہیں ہوتے ہیں. پوری قوم پورا گھر فجر کا عادی نہیں، باقی سب نماز پڑھ لیں گے. تو اس کی وجہ جو علماء نے بیان کی کہ کان میں اذان فجر کی دی نہیں گئی، اس لیے توفیق نہیں مل رہی فجر کی. تو اس لیے اذان جب بھی دیں تو معمول بنا کے یاد کر کے بچے کے کان میں اذان فجر دیں، یعنی الصلاۃ خیر من النوم جس میں پڑھا جاتا ہے وہ اذان دیں. تو انشاءاللہ وہ بچہ مکمل طور پر فجر کی تیاری میں ہمیشہ آپ کو دکھے گا. تو ایک کان میں اذان ہے اور ایک کان میں اقامت. نماز جنازہ وہ اتنی زندگی ہے. اذان اقامت ہو چکی ہے اور آگے ایک نماز ہونی ہے جس کا نام ہے نماز جنازہ. یہ ایک اللہ نے مماثل رکھی زندگی. تو جو زندگی اللہ نے حفظ قرآن اور عالم دین کی رکھی ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ اگلی تعلیمات بچہ نہیں حاصل کر سکتا ہے، بلکہ ساری تعلیمات آپ کو دینی. دنیا کے جس اسٹیج پر آپ پہنچانا چاہتے ہیں پہنچائیں، لیکن اس کی بنیادیں نہ ہلنے پائیں. اس کی بنیاد مضبوط ہوں عقائد سے، اس کی بنیاد مضبوط ہوں قرآن کی آیات سے، اس کی بنیاد مضبوط ہوں قرآن کے تمام تر مفہوم سے، اس کی بنیاد مضبوط ہوں احادیث کے بڑے ذخیرے سے. تھوڑا سا معمول ہمارے یہاں اب باقی ہے کہ حفظ قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے، وہ بھی بالکل ناپید ہونے کو ہے. اور اس پر استاد محترم نے جو خاص بات بیان کی وہ یہ تھی کہ آج کل جو پڑھنے والا طبقہ ہے بچوں کا، وہ پڑھائی اپنے ماں باپ کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اس لیے جب بچہ حافظ ہو جاتا ہے اور دستار بن جاتی ہے، اس کے بعد وہ پورا لپیٹ کے رکھ دیتا ہے کہ جی ہم ابا اماں کے لیے حافظ ہو گئے، اب ہمیں کچھ نہیں کرنا. تو وہ پڑھے ہوئے سے بدتر ہو جاتا ہے کہ اگر پڑھ کے بھول گئے تو اب پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جب بھی پڑھیں گے تو ایک دماغ میں فوراً گردش کرے گی بات کہ مجھے قرآن نہیں آتی، پھر یاد کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. تو اگر ہم دین میں لگائیں گے تو اولی کام پورا دین کا ماحول بھی ان کو دینا، دین کی ذمہ داری بھی دینا. حفظ قرآن کرانا تو پوری ذمہ داری کے ساتھ کرانا کہ بیٹا ایک مرتبہ پڑھ لیا تو پھر اب اس کو ہمیشہ کے لیے یاد بھی رکھنا ہے. یہ اصل ہے. اور بیٹا یہ ہمارے لیے نہیں پڑھ رہے ہو تم کہ ہمیں تاج ملے گا، بلکہ تم اپنے لیے پڑھ رہے ہو. ماں باپ کے تاج کے لیے جو پڑھا گیا قرآن تو وہیں تک رہتا ہے، اس کے بعد بچے بھلا دیتے ہیں. ان کو ہمیں یہ بتانا ہے کہ نہیں، تاج جو ملے گا وہ الگ کی چیز ہے، لیکن یہ جو پڑھائی ہے یہ آپ کی اپنی منشا کے لیے ہے. یہ نسلوں میں تعلیم کو باقی رکھنا ہے. اگلی آنے والی نسل کو بھی تمہیں حافظ قرآن بنانا ہے اور تمہیں مکمل طور پر دین سے آراستہ کرنا ہے. تو اولی تو حفظ قرآن کا بھی عنوان دھیرے دھیرے ختم ہے. اور حافظ طبقہ ہے بھی جو تو وہ سب رمضانی ہے. عورتوں میں حفظ قرآن کا تو معمول بالکل 100 میں 100% صاف ہوتا جا رہا ہے. 99% 100 میں 100% صاف ہوتا جا رہا ہے. 100-200 گھر کے بعد کوئی ایک حافظہ بچی، ایک حافظہ عورت مل جائے تو بہت بڑی کہانی. ورنہ حالات یہ تھے کہ سب سے اولی مائیں حافظ ہوتی تھی. اور اب بھی سہارنپور، مظفر نگر، میرٹھ کہ جہاں پر اللہ نے علوم کے چشمے کھولے، وہاں پر اب بھی معمول ہے کہ مائیں ہی حفظ قرآن کراتی ہیں. وہ خود حافظ ہیں اور حافظے کے لیے بچوں کو باہر نہیں بھیجتی، عالمت کے کورس کے لیے بچوں کو مدرسے میں ڈالتی. ہم نے مثال دی تھی آپ کو، صفدر گنج کی ایک بتائی تھی بات. تو اب جس کو اللہ رب العزت یہ حوصلہ عطا فرما دے، تو تعلیمات اصل گھر سے چلتی ہیں، آداب ہمارے اصل گھر سے چلتے ہیں. یہ ہمارا اصل گھر ہے منشا. تو اس کو ہمیں ایک گہوارے کی شکل دینی ضروری ہے کہ جہاں پر دین بولا جاتا ہو، جہاں پر دین پڑھا جاتا ہو، جہاں پر دین کی فضائیں ہوں. اور سچ معنی اور روحانیت میں آپ تھوڑا پہنچ کر اس بات کو جب گہرائی سے دیکھیں گے کہ جب آپ نے کسی ایک جگہ کو منتخب کیا تو یقین جانیں کہ وہ جگہ مکمل طور پر تمام تر انوارات سے منور رہے گی. ایک گھر میں ایسی جگہ ہونی ہی چاہیے جہاں پر 2 4 6 مصلے بچھے ہوئے ہوں، ایک ماحول، ایک معمول ہو.
تو جب تک آپ نماز پڑھیں گے، ہمارے یہاں ماحول کیا ہے کہ اولی نماز پڑھی، ہمارے یہاں جو سلسلہ چل رہا ہے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اگر مصلی نہیں اٹھایا تو اس کا کونا موڑ دیا۔ یہ ہمارے یہاں اپنا پتہ نہیں کہاں سے آ گئی یہ چیز ہمارے اندر کہ نماز پڑھی اگر مصلی نہیں اٹھائیں گے تو اس کا کونا موڑ دیں۔ کس لیے موڑ رہے ہیں؟ سوال کریں تو جواب یہ ہے کہ شیطان نہ پڑھے۔ اگر شیطان کو نماز پڑھنی ہوتی خدا را تو پھر وہ شیطان کیوں رہتا ہے؟ شیطان تو کہیں نماز پڑھنے ہی نہیں دیتا کسی کو، تو وہ خود کہاں سے پڑھنے آ جائے گا؟ تو صحیح معنی یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں 2 4 6 مصلی بچھے رہنے چاہیے۔ معمولاً کسی وقت بھی کسی بہن، کسی ماں، کسی کو بھی ضرورت پڑی 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ لی۔ کوئی تکلیف آئی، بچے کو فوراً کہا کہ وضو کریے، پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد دوا کھانی۔ معمول بنایا جائے کہ کوئی تکلیف ہے بیٹا فوراً جائیے، آپ نے حجرے میں جائیے، وضو کر کے تھوڑا سا پڑھ کے آئیے، پھر ہم جب تک آپ کے لیے دوا کا انتظام کر رہے ہیں۔ تو دوا بھی کھانی ہے، منع نہیں ہے، دنیا کی بھی چیزوں کو استعمال کرنا ہے، منع نہیں ہے، لیکن اولی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ کوئی نقصان، کوئی غم، کوئی پریشانی، کسی کا انتقال ہی ہوا تو سب سے اول بچے کو معمول کے مطابق بیٹا حجرے میں جاؤ، وضو کر کے چلے جاؤ، پہلے جاؤ دعا کر لو، دعائے مغفرت کر کے پھر چلتے ہیں ملاقات کے لیے۔ تو یہ سب ماحول دینا ہمارا اپنا کام تھا، لیکن وہ حجرہ، وہ کمرہ ہی ختم کر دیا گیا۔ نام ہی نہیں جانتے لوگ کہ کوئی حجرہ بھی ہوا کرتا تھا جس کے اندر کتابیں، قرآن پاک، احادیث کے ذخیرے، تاریخ کے ذخیرے، آیات الصحابہ کے ذخیرے، تمام تر چیزیں اسلامک، غیر اسلامک، مکمل طور پر تعلیمی لحاظ سے ایک کتابوں کا پورا ہجوم وہاں پر ہے کہ وہاں پر کوئی پہنچے۔ اب دیکھیے جب کوئی چیز آپ کے پاس اپلبدھ ہی نہیں، مثال کے طور پر ہم آپ کو چند کتابیں عورتوں کی پڑھنے کی بتائیں۔ مثالی عورت اور تحفہ دلہن، اور اسی طرح عبرتی عورتوں کے واقعات، یہ چند کتابیں کہ اگر عورتوں کے پڑھنے کے معمول میں، جیسے بہشتی زیور، تو اس طرح کے عورتوں کے پڑھنے کے معمولات میں آئیں تو یقین جانے کہ پھر معاشرہ بہترین بنتا چلا جائے۔ لیکن جب چیز ہی نہیں ہے تو پھر پڑھے گا کون، سنائے گا کون، سنے گا کون؟ وہ چیز ہے ہی نہیں۔ تو سب سے پہلی اس چیز کا وجود ضروری ہے، پھر انسان کے اندر اس چیز کی قلق بھی پیدا ہوگی۔ جب وہ چیز ہے ہی نہیں، حال تو یہ ہے کہ جو چیز ہے انسان اس کو نہیں دیکھ پا رہا، پڑھ پا رہا۔ اب جب کوئی چیز بالکل ناپید ہے ہی نہیں تو کوئی بھی نہیں پڑھے گا اس کو۔ تو ہمارے یہاں اولی کام مصلی بچھانے کا نہیں ہے۔ مصلی بچھتے بھی ہیں تو ان کو موڑ دیا جاتا ہے، جو بالکل غلط ہے۔ بلکہ حقیقت میں ہونا یوں چاہیے کہ 2 4 6 مصلی بچھے رہنے چاہیے، اور اس کا خاص فائدہ یہ ہے کہ آپ یہ یقین جانیں کہ جب تک آپ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی وہی ثواب ملے گا، اور آپ کے بعد بہت ساری مخلوقات بھی اللہ کی عبادت کرنے والی ہے کہ جب آپ نے کوئی جگہ منتخب کی تو اللہ سے پورا قوی امید اور یقین رکھیں کہ انشاءاللہ وہاں اور بھی مخلوقات نیک عبادت کرے گی۔ تو اب جب ایسی مخلوقات رہے گی تو غیر شر والے مخلوقات سے آپ کا گھر مکمل طور پر حفاظت میں رہے، پھر آپ کو کسی بندش کی ضرورت نہیں ہے، پھر کسی آپ کو گھر کیلنے کلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ جتنا سسٹم دعا تعویذ کا ہے یہ صرف 100 سالہ ہے۔ اس سے پہلے دعا تعویذ، گنڈے اور اس سب چیزوں کا معمول نہیں ہوا کرتا۔ بزرگان دین تھے، بہت زیادہ کوئی مرض ہوا پانی پڑھ کے دے دیا، بہت زیادہ کچھ ہو گیا تھوڑا سا کچھ کوئی چیز لکھ دی، بالکل حتی الامکان ضرورت تک تھا۔ آج وہ چیز ضرورت تک نہیں، مکمل طور پر شامل ہوتی جا رہی، دین بنتی جا رہی پورے طور پر۔ ہم پنجاب پہنچے ملیر کوٹلا تو وہاں پر اس بازار میں 85 دکانیں تھیں جہاں صرف اور صرف جھاڑ پھونک ہو رہا ہے۔ 85 دکانیں، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے، سنی نہیں۔ تو آج کے المیے میں سب سے بڑی جو کمی آتی جا رہی ہے وہ عقائد کی غیر مضبوطی۔ عقائد مکمل طور پر ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو یوں لگنے لگا ہے کہ لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے، لوگوں کو صرف یہی لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، حالانکہ اس کو اپنی ضرورتوں سے فرصت نہیں ہے۔ ہمارے پیچھے پڑنا تو بہت دور کا کام ہے،
اس کی اپنی بیچارے کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، یہی بہت بڑی چیز ہے۔ وہ ہمارے پیچھے کیا لگے گا، ہمارے پیچھے کیا کرے گا، لیکن جب عقائد میں جھول پیدا ہو جائے تو پھر یہ سب چیزیں وجود میں آتی ہیں کہ پھر نفع اور شر لوگوں سے دکھنے لگتا ہے۔ اور یہ جتنا کچھ جادو چل رہا ہے، آپ یوں سمجھیں یہ صرف بدگمانی کا جادو ہے، بدگمانی ہے، اور بدگمانی کہ ایک ایسا جرم ہے جس سے اللہ کی رحمتیں دور ہو جاتی۔ بھائی بھائی سے بدگمان، بہن بہن سے بدگمان، گھر گھر سے بدگمان، پڑوسی پڑوسی سے بدگمان، تو یہ بدگمانیوں کی وبا چل رہی ہے۔ باقی اتنا آسان نہیں کسی پہ جادو کر لینا اور اس طرح سب چیزیں کر لینا، بہت آسان چیز نہیں ہے۔ اب وہ سارے معمولات کیونکہ جو دین بتا رہا ہے، سکھلا رہا ہے، دین مکمل طور پر مذاکرے کی چیز ہے۔ قرآن روزانہ چند صفحات پڑھنے کی ضرورت ہے، احادیث کے جملے روزانہ پڑھنے کی ایک اہم ضرورت ہے۔ نہیں پڑھے جائیں گے تو یہ سب جتنا ذخیرہ ہے دھیرے دھیرے ناپید ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ جو احادیث کا ذخیرہ ہے، میں نے ایک بات بتائی کہ اب تھوڑا سا معمول لوگوں میں حفظ قرآن کا ضرور ہے، لیکن حفظ حدیث کا ذہن کہیں سے کہیں تک ہے ہی نہیں۔ آپ نکل جاؤ علاقے در علاقے، ملک در ملک نکل جاؤ، کوئی ایک حافظ حدیث ملے بہت بڑی کہانی نہیں ملے گا، کیونکہ حفظ قرآن ہی ہو جانا بھاری تھا، اور پھر حافظ قرآن ہو جانے کے بعد اس پر مکمل طور پر باقی رہنا، اس پر قائم رہنا اور اس کو یاد رکھنا، یہی بہت بھاری کام بن چکا ہے ہمارے لیے۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات بیان کی، کسی عورت سے ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ بہت ضعیف عورت سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ اس عورت نے یہ بات بیان کی کہ میں بڑا تعجب کرتی ہوں جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ قرآن بھول جاتے، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ قرآن بھی کوئی بھول جائے گا۔ تو ان سے اس بزرگ نے فرمایا کہ نہیں، قرآن میں بہت ساری آیات ایک ہی طرح کے ہیں، تو کہیں کہیں متشابہ لگ جاتا ہے، انسان یہاں پڑھ رہا ہوتا ہے آگے چلا جاتا ہے، پڑھتے ہوئے جان نہیں پاتا ہے، بھول گیا، ہوتا ہے ایسا۔ تو کہا کہ بہت تعجب مجھے ہوتا ہے جب کوئی یوں کہتا ہے کہ قرآن میں متشابہات بھی ہیں۔ تو کہا اماں جان پھر آپ کو نہیں لگتا کہ قرآن کوئی بھول جائے گا، کوئی متشابہ ہو؟ کہا ہمیں بالکل نہیں لگتا ہے، میں قرآن جب بھی کہیے، جس وقت کہیے، پورا قرآن سنا دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگ بھی مثال کے طور پر رکھے کہ جس چیز سے انسان کو جتنی انسیت ہوگی اس معاملے میں اس کا اتنا ہی دماغ چلے گا۔ ہماری نسل میں انسیت تعلیم کی ختم ہو گئی، تو بس اس لیے اب کا معمول یہ ہے کہ بچے صرف اور صرف تعلیمات حاصل کرتے ہیں ماں باپ کی کوشش اور ان کی زبردستی سے۔ جب ان کی زبردستی ختم ہو جاتی ہے تو بچے اس تعلیم کو اٹھا کے تہا کے رکھ دیتے ہیں کہ ختم، کام ہو گیا، پڑھ لیا، مولانا بن گئے۔ ہمارے استاد مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نے یہ بات بیان فرمائی کہ بچوں کو اپنے لیے نہ پڑھائیے، بچوں کے لیے اس دینی میراث کے لیے پڑھائیے کہ ہم سب دین کے ایک ذمہ داری پہلو سے ہمیں دین دیا گیا ہے کہ ہم دین کی بقا کا ذریعہ ہے۔ ہم میں دین باقی یعنی دین باقی ہے، اور اگلی نسلوں میں دین باقی، اور اگر ہم میں دین باقی نہیں تو یعنی اگلی نسلوں میں مکمل طور پر جیسے پچھلا ہمارا 200 سالہ جو عرصہ گزرا ہے، مغل دور کا جو پورا عالمیہ گزرا ہے، تو اس کے اندر تعلیماتی جو مکمل دور تھا اس کو توڑ دیا گیا تھا، اور اس کو توڑنے کا یہ نقصان ہوا سامنے کہ ایسا توڑا کہ آج ایک بحران ہے تعلیم کا۔ گاؤں کے گاؤں آپ چلے جاؤ، ایسی رسومات، ایسی چیزیں، ایسے کام سب اسلامی لوگ کر رہے ہیں جن کا دین میں کوئی حصہ ہی نہیں۔ کہیں چھوٹا فاتحہ ہو رہا ہے تو کہیں بہت بڑے بڑے فاتحے ہو رہے ہیں، یہ سب کہاں سے دین آیا ہے؟ کہیں مکمل طور پر میلاد کی پوری مجلسیں لگی ہوئی ہیں، کون سا دین ہے؟ کس دین کی بات کر رہے ہیں؟ قرآن سب سے مکمل کتاب دی گئی، اور اس کو پڑھنے والوں نے مکمل آج اپنے آپ کو الگ دین سے آراستہ کر لیا۔ یہ تعلیمات کی اپنی کمی ہے،
کہ جو تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ جو بحران آیا ہے، یہ جو آج بہت سارے ہمارے بوڑھے بزرگ ان کا اپنا دین بالکل الگ بنا ہوا ہے، وہ کسی چیز کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ نہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے اما جان اس کو بات نہیں، ہم نے یہی سنا ہے، اسی طرح سب کام ہوا کرتا تھا، ایسے ہی کرنا ہے۔ تو سچ مانے اگر دین پر ہم نے محنت نہ کی تو اگلی نسلیں وہ دین سے محروم رہیں۔ آج ہم کسی لائبریری کو قائم نہ کر پائے تو یقین جانے اگلے مرحلوں پر گھروں میں بالکل بھول جائیے کہ کہیں پر مصلی بھی بچھے گا، مصلی بچھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں آئیں گی۔ تو یقین مانے دین کو آراستہ کرنے سے دین بھی آراستہ ہوتا ہے اور انسان خود آراستہ ہو جاتا ہے۔ دین کو اپنانے سے انسان خود بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے نہ جانے کتنی نسلوں تک دین دوڑ جاتا ہے۔ ایک باپ حافظ ہے تو اب اس کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی طرح میرا بچہ حافظ ہو جائے، یہ وہی نسل کی کوشش۔ اب اس کی اس کوشش سے ایک علم کی پوری میعاد چلے گی، نسل ہر نسل میں دوڑ جائے گی یہ چیز کہ نہیں اس خاندان میں حافظ ہوئے ہیں، حافظ ہونا ہے، حافظ رہیں گے، عالم رہیں گے۔ تو کوئی ایک کوشش کرتا ہے اور وہ بات نسلہ در نسل تک چلتی۔ ایک بزرگ ہیں اپنے پڑوس ملک کے، انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک ملک جانا ہوا تو وہاں ایک بہت ضعیف عورت سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور واقعہ یوں تھا کہ ایک مسجد میں بیان کیا، اس کے بعد کچھ صاحب آ گئے اور کہنے لگے ہماری والدہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں، آپ ملاقات ضرور کریں۔ بڑی بھیڑ تھی، جمعہ کا وقت تھا، ملاقات کا کوئی ٹائم نہیں تھا، لیکن انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو کسی نے کان میں کہا کہ آپ جس عورت کے پاس بلائے جا رہے ہیں وہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، تقریباً 70,000 آدمی اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، تو ایسی عورت کے پاس آپ جانا چاہ رہے ہیں۔ تو حضرت فرماتے میں نے سارے کام چھوڑ دیے، میں نے کہا پھر اب پہلے ان کی بات سن لی اس کے بعد جائیں گے۔ تو حضرت چل دیے ان کی طرف اور پھر ان کا واقعہ سنا کہ آخر کس بابت کیا ہوا تھا۔ تو کہا ان کے اس ملک میں ایک وقت آیا تھا کہ جب مکمل طور پر اسلام ختم پر تھا، تو یہ مکمل طور پر 12-13 سال کی ایک بچی تھی اس وقت، لیکن اس نے حفظ قرآن کیا تھا، تعلیمات سیکھی تھی، تو اس کے اندر اپنا ایک ولولہ تھا کہ جو بھی بہک رہے تھے پھر رہے تھے اسلام سے ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو تو لائن پر لانے کی پوری ذمہ داری ٹھان رکھی تھی۔ جو اور بھی اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے ان کو بھی یہ کلمہ پڑھا رہے تھے، اور جو بھی نوجوان طبقہ تھا یہ ڈر رہا تھا کہ کہیں اس کو ختم نہ کرا دیا جائے، قتل نہ کرا دیا جائے، کچھ ہو نہ جائے، لیکن یہ نڈر ہو کر اپنے اسلام پر جمی رہی اور مکمل طور پر چلتی ہی رہی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر 70,000 آدمیوں کو ایمان قبول کرایا۔ آج وہ بستر پر ہے۔ حضرت فرماتے ہیں وہاں پہنچا، ان کو پردہ کرا دیا گیا، پھر میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، اور پھر سب سے پہلا بول جو اس عورت نے 70,000 مسلمانوں کی ماں نے جو پہلا سوال کیا اور بات کی، اس نے یہ کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریے گا کہ اللہ رب العزت ایمان پر موت عطا فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یقیناً ایمان کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، ایمان کے ساتھ زندگی بسر ہو جائے اور انسان ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، سب سے بڑی قدردانی یہی ہے۔ کہ اس دن مجھے سمجھ میں آیا کہ آخر ایمان کون سی چیز کا نام ہے، کہ ایک شخص پوری زندگی کو اپنے اسلام کے لیے قربان کر چکا ہو، نہ جانے کیسے کیسے حالات سے گزرا ہو، اور پھر اس کے ہاتھ پر اتنا بڑا جم غفیر ایمان لایا ہو، اور اس کی بات بھی اس کی زبان پر یہ ہے کہ اللہ سے آپ دعا کر دیں کہ اللہ رب العزت مجھے ایمان پر موت عطا فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں ہم بیٹھ گئے اور دہاڑے مار کر رونے لگے کہ آج سمجھ میں آئی بات کہ ایمان ہوتا کیا ہے۔
کوئی معمولی چیز ایمان نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں ورثے میں دے دیا ہے، بہت بڑی چیز۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی ایمان کا مطالبہ سورۃ الاحزاب میں بھی کیا ہے، بڑے خاص انداز یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا سب سے بڑی اور سرفراز ہونے کی چیز انسان کی زندگی میں ایمان ہے، اور پھر صرف ایمان ہی کو سمجھنے بیٹھیں تو کل دین ایمانی تو ہے، کل زندگی ایمان کے نام۔ تو ایمان کی بالکل مختصر تشریح یہ ہے کہ ہم اس بات کو یقین سے جان لیں کہ سب کچھ وجود پذیر اگر ہے، جو بھی چیزیں ہمیں نقشے میں دکھ رہی ہیں یہ سب اللہ کی ہی محتاج ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کسی کا محتاج نہیں، وہ قادر مطلق ہے، یہی ایمان کا نام ہے۔ تو یہ ایمان ہے جو بڑی اہمیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ پھر دوسری چیز سورۃ الاحزاب میں رب نے بیان فرمائی اتقوا اللہ، کہ ایمان کے ساتھ اگلی چیز کی جو ضرورت ہے وہ اللہ رب العزت کا ڈر ہے، کہ جب انسان کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے عقل کے گھوڑے چلانے مشکل ہوتے ہیں، پھر شریعت دماغ میں چلتی، بہت ساری چیزوں کو عقل قبول نہیں کرتی، حالات اور وقت زمانہ جو بھی سامنے ہے اس اعتبار سے شریعت کو جب آپ دیکھیں گے تو یوں لگے گا کہ نہیں، شریعت کو تھوڑا چینج ہونا چاہیے۔ حالانکہ یوں بتایا اور سمجھایا اور یقینی بات یہ ہے کہ شریعت جو ہمیں دی گئی وہ قیامت تک کی یہی شریعت کا معنی ہے، اور یہ بات بالکل نوٹ کرنے کی ہے کہ اسی شریعت کے ساتھ کل دنیا کا نظام صحیح چل سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی نظام، کسی بھی لا قانون کے ساتھ کوئی چیز چلائی جائے نہیں چل پائے گی، ختم ہو جائے گی، نقصان ہوگا اور وہ چیز فنا ہو جائے گی۔ اسلام ایک مکمل نظام ہے کہ جس کے ساتھ پوری دنیا کو صحیح سالم طور پر چلایا جا سکتا ہے۔ اسلام اس لیے نہیں ہے کہ کسی کے اوپر تھوپ دیا جائے، کسی کے اوپر زبردستی ڈال دیا جائے، بلکہ اسلام صرف اور صرف اس لیے کہ تاکہ تم اپنی زندگی کا صحیح مقصد جان جاؤ۔ اسلام کسی مطلب یہ نہیں کہ کسی دھارمک چیز کا نام ہے، بلکہ اسلام کل انسانیت کی اپنی ضرورت ہے۔ دنیا بھر میں چلنے والے نظام کی سب سے بڑی ضرورت اسلام ہے، لیکن آج اپنا بھائی ایمان والا مسلمان بھائی وہ خود نہیں سمجھ پایا اس چیز کو، تو دوسروں کو سمجھانا پھر تو بھاری پڑ ہی جائے گا۔ ہم خود نہیں سمجھ پائے کہ یقیناً اسلام ہی سب سے راہیابی والی چیز ہے، اسی میں اللہ رب العزت نے کامیابی اور کامرانی رکھی ہے۔ ہم خود اپنے آپ کو نہیں منا پائے تو دوسرے آدمی کیسے متاثر ہوں گے؟ پھر اللہ رب العزت نے جو دوسری چیز بیان فرمائی اتقوا اللہ، یہ کئی جگہ اللہ نے بیان فرمایا، بہت سارے بیان اللہ کے ڈر کے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ڈر سے منسلک کیا بندوں کو، اس میں ایک خاص پہلو، اللہ تو کریم بھی ہیں، رحمان بھی ہیں، اللہ بخشنے والے ہیں، پھر اپنے سے ڈرنے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے جو ڈرنے کا فلسفہ بیان کیا اس کے اندر بھی بڑی حکمت ہے، بہت خاص بات بیان کی گئی کہ جو بھی اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا ڈر جس کے اندر بھی غالب ہوگا تو وہ اللہ کے غیر سے نڈر ہو جائے گا۔ پوری دنیا کی سپر پاور کے ڈر سے اگر بچنا ہے تو اللہ کا ڈر دل میں رکھیے۔ پوری دنیا کے نقصان اور تمام تر تباہیوں کے نقصان کے ڈر سے بچنا ہے تو سب سے اولی کام اللہ کا ڈر دل میں لے آئے۔ یہ ڈر اس لیے نہیں کہ اللہ بہت زبردست یا مار دینے والے، ختم کر دینے والے یا مکمل طور پر ظلم کرنے والے نعوذ باللہ اللہ ہے، اس لیے ڈریے نہیں۔ اللہ سے ڈرنا صرف اس لیے تاکہ مکمل کائنات کا ڈر آپ کے دل سے نکل جائے، یہ اس لیے اللہ رب العزت نے ڈرایا۔ پھر تیسری چیز کا جو سورۃ الاحزاب میں
اللہ رب العزت نے مطالبہ فرمایا، بڑی خاص چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ چاہیے کہ میرے بندوں بندیوں کو کہ وہ سچ والا راستہ اپنائیں، سچ بولیں۔ اگر سچ بولیں گے تو یقین جانیں کہ اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور راستے بھی کھولیں گے اور اللہ کی مدد و نصرت بھی آئے گی۔ لیکن آج کا ہمارا ماحول، ہمارا جو المیہ ہے وہ کیا سکھا اور کیا بتا رہا ہے؟ ہمارا المیہ یہ سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ سچ اگر آپ بولیں گے تو یقیناً نہیں رہ پائیں گے دنیا میں۔ ہمارا جو معاشرہ اور جو مقولہ بن چکا ہے وہ یہ بن گیا ہے کہ اگر سچ بولیں گے تو دنیا میں نہیں جی پائیں گے، اور جھوٹ کو اتنا عام کر دیا گیا ہے، اتنا عام کر دیا گیا ہے، یہ سب سازش کے تحت ہے۔ شریعت میں جس چیز کی جتنی زیادہ تاکید ہوگی دنیا میں اسی طرح اس چیز کی زیادہ مخالفت ہوگی۔ سچ کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ پیارے نبی نے بہت خاص بات اور حدیث بڑی عجیب ارشاد فرمائی، الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ جو سچ بولے گا اللہ رب العزت اس کو نجات عطا فرمائے، اور جو جھوٹ بولے گا اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ لیکن ہمارے یہاں مقولہ چلتے چلتے اتنا عام ہوا، اتنا عام ہوا، اتنا عام ہوا کہ آج کا جو اپنا ہمارا معاشرہ ہے اس کے اندر اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو یقین مانیں کہ آپ جھوٹے سمجھے جائیں، اور جھوٹ بول رہے ہیں تو آدمی بالکل مطمئن ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، علیک معلوم ہے سامنے والے کو یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس جھوٹ پر اس کو اتفاق ہے، سچ پہ اتفاق نہیں۔ یہ ماحول بنایا گیا ہے پوری کوشش سے، یہ شریعت کی مخالفت کرائی گئی ہے ہم سے۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں چیزوں پر تین خاص وعدے فرمائے کہ جو بھی ایمان کامل رکھنے اور ایمانی محنت پر لگا رہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی صفات پر مکمل یقین جمائے رکھے، اللہ ہی سے ہونے کو جانے یعنی ایمان، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام دیں گے؟ اللہ رب العزت نے بہت خاص بات بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت اس کے عملوں کو قبول فرما لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اللہ اس کے عملوں کو قبول فرمائیں گے۔ ویغفر لکم ذنوبکم، جو تین کام کرے گا، ایمانی جاذبیت قائم رکھے اور پھر اللہ کا ڈر مکمل طور پر دل و دماغ میں برابر رکھے اور سچے راستے پر چلتا رہے، تو اس کے لیے تین انعام قرآن میں بیان کیے گئے کہ اولی اللہ اس کے عملوں کو قبول فرما لیں گے، اس کے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیں، فقد فاز فوزا عظیما، اور پھر رب کریم مکمل طور پر اس کے مکمل طور پر اس کی کامیابی اور ترقی کے راستوں کو ہموار فرما دے۔ یہ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا۔ تو بالکل چھوٹا سا ٹکڑا ہے آیت کا، نکاح کے عنوان پر نکاح کی پڑھی جانے والی آیات میں سے آخری ٹکڑا ہے۔ 3 آیتیں نکاح کے عنوان میں پڑھی جاتی، تو اس میں جو آخری آیت پڑھی جاتی ہے وہ یہی سورۃ الاحزاب کی 70 اور 71 نمبر کی آیت ہے، 2 آیتیں، لیکن مضمون بڑا ہی زبردست اور بہت ہی اہم ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کا مطالبہ فرمایا اور 3 ہی چیزوں کی پیشکش فرمائی کہ جو بھی ایمان، اللہ کا ڈر اور سچائی کو ساتھ رکھے گا تو اللہ رب العزت اس کے ہر عمل کو قبول بھی فرمائیں گے، گناہ لغزشوں کو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرمائیں گے، اور پھر تیسرے نمبر پر ہر ترقی، کامیابی اور عزت اس کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ فقد فاز فوزا عظیما، فقد فاز بھی کہہ دیتے اللہ تعالیٰ جب بھی کافر ہے، فقد فاز تحقیق کی کامیاب ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 3 طرز بیان فرمائے کہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ بڑی ترقیاں، بڑی کامیابیاں، بڑی سربلندی، عظیم عزت اللہ رب العزت آپ کے قدموں میں ڈال دیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کے وعدے ہیں، اور یقیناً اللہ ان وعد اللہ حق،
اللہ اپنے وعدوں میں بالکل سچا ہے، مکمل ہے اپنے وعدے میں۔ بس انسان اپنے آپ کو راہ راست پر لائے اور کوشش کرے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے ایمانی ماحول کو اپنے قائم کرتا رہے، ایمان کا مکمل طور پر وہ مذاکرہ کرتا رہے، اللہ کی وحدانیت، عقائد کے تحفظ کے اعتبار سے وہ عقائد کو بولتا رہے۔ نہیں بولے گا عقائد کو تو یقیناً عقائد مجروح ہو جائیں گے، اور ہوتے کرتے لوگ مؤثر سمجھیں گے ہر چیز کو۔ اور کسی نے بڑی اچھی بات ابھی دماغ میں ڈالی کہ دیکھیے، جب انسان کے ذہن میں آداب ہوتے ہیں، انسان کے ذہن میں آداب ہوتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں ادباً ان چیزوں کے ساتھ رعایت کرتا ہے تو بہت خاصی چیز پیش آتی ہیں سامنے۔ انسان کی زندگی میں جب ادب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت بڑے بڑے کام لیتے ہیں۔ ادب کیا چیز ہے؟ ادب کیا چیز ہے؟ ادب ایک بڑی اونچی شان ہے کہ انسان اپنے ضرب سے جو دکھلاتا ہے کہ یقیناً میں باادب ہوں۔ باادب ہونے کا ترجمہ کیا ہوا کرتا ہے ہمارے یہاں؟ وہ خاص ترجمہ یہ ہوا کرتا ہے باادب ہونے کا کہ دیکھیے، بچوں کے اندر ادبی پہلو کو مکمل طور پر ڈالا جائے۔ دیکھیے، بات بھی کرنا ہے لیکن آہستگی سے بولنا ہے۔ کسی سے بات بھی کرنی ہے لیکن آہستگی سے بات کرنی۔ یہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے اچھے الفاظ میں بات کرنی۔ ایک انسان بولتا ہے، بات کرتا ہے، لیکن اس کی باتیں کچھ ایسی ہیں کہ وہ اچھی بات بھی کرے تو خراب لگ رہی، وہ اچھا بول بھی بولے تو اس کا وہ اچھا بول بھی نہیں پسند کیا جاتا۔ یہ آداب کے خلاف ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں منافقین کی جماعت تھی اور وہ سب سے آگے بیٹھتے تھے، اور ہاں میں ہاں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ہاں میں ہاں، اللہ کے رسول جانتے تھے کہ یہ سب سے نالائق لوگ، لیکن کیونکہ آپ کے رحمت للعالمین کا کچھ فعل ایسا تھا کہ آپ دھتکار نہیں سکتے تھے کسی کو، تو وہ لوگ بہت مذاق میں بہت تیز آواز سے بولتے تھے، بہت تیز، کبھی کبھی کوئی بات کہی تو چیخنے لگتے۔ تو اللہ رب العزت نے تو قرآن اتارا کہ دیکھو، جو بھی بات کرے وہ آہستگی سے بولیں، بات کرنے کے انداز سے۔ تو قرآن میں آیا کہ وہ لوگ جب بات کرتے اور آپ کو مخاطب کرتے یوں کہتے رائنا، کہ نبی ہماری سن لو۔ تو رائنا کے دو ترجمے تھے کہ ہماری طرف غور کریے، اور ایک ترجمہ دوسرا تھا رائنا کے معنی اے ہمارے چرواہے، رائی کہتے ہیں چرواہے کو۔ تو ترجمے دو تھے، تو اس لیے کوئی بول بھی نہیں سکتا تھا کہ چرواہے کو بھی کہتے ہیں، رائنا غور کرنے کو بھی کہتے ہیں کہ ہماری طرف توجہ کریے۔ تو اللہ رب العزت غصہ ہوئے اس پر، اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائے کہ رائنا نہ کہو، انظرنا کہو، کہ گو میں ہمارے نبی ہماری طرف مخاطب ہو جائیے، ہماری سن لیجیے، اور وہ بھی آہستگی سے کہو۔ تو ادب کا تقاضا بول میں، چال میں، تمام تر چیزوں میں، جیسے کہ ادب کا تقاضا عورت کے لیے بیان کیا جب قرآن نے، تو بڑا عجیب ادب کا تقاضا بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن نے بیان کیا کہ جب عورت چل رہی ہوگی تو اس کی اس چال میں مکمل حیا جھلک رہی ہو، یقین جانے کہ وہ اسلام مکمل طور پر اس کے پاس۔ عورت نے، قرآن نے جب عورت کی تعریف کی اور عورت کی جو صحیح اور خاص علامت بیان کی، وہ یوں بیان کی کہ جب عورت چلے گی تو اس کی حیا کا حسن مکمل طور پر اسلامی دکھ رہا ہوگا کہ یقیناً یہ اسلام کی شہزادی، یہ اسلام کا معیار ہے۔ تو پیارے رب نے بڑی خوبصورت چیزیں قرآن میں ہمیں دی ہیں، اس کو بڑی عمدگی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے اور بڑی عمدگی کے ساتھ اپنے دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ یقین مانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مخصوص طور پر ہمیں جملے دیے ہیں، بس ہم اگر تھوڑا سا غور کر لیں، ان پر عمل کی کوشش کر لیں تو یقین جانے پورا معاشرہ بالکل بدل جائے گا۔ اپنے بول بال اگر آداب والے بنا لیں، اور کیا بیان کیا گیا کہ آپ بچے سے بات کریں
تو اس سے جی اور آپ سے ہی بات کرے، تم اور تو سے بات نہ کرے۔ اور بچے سے بات کریں تو ایک معمول سمجھایا گیا کہ بچے کو کام نہ کہیں کہ بیٹا یہ کام کرو، حکم نہ دے بچوں کو، بلکہ بچے کو اس کام کی طرف توجہ دلائیں کہ بیٹا یہ کام بھی ضروری ہے۔ یعنی اگر بچہ انکار کرے تو اس سے کبیرہ گناہ نہ ہو۔ ماں باپ کا حکم ٹال دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے، اور اگر انہوں نے ایک مرتبہ بات نہیں مانی تو ان سے کبیرہ گناہ کروانے والے ہم ہی ہوئے۔ اس لیے اسلوب سمجھایا گیا کہ بچے سے کوئی کام کہنا ہے، آداب سکھلایا گیا۔ آج کا جو معمول ہے، ماحول ہے، ماں باپ کے پاس نہیں وقت ہے کہ بچوں کے پاس اس نرم لہجوں کے ساتھ، نرم گفتگو کے ساتھ، نرم بات چیت کے ساتھ ملاقات کرے۔ پیارے نبی کے معمولات دیکھیے، عجیب و غریب معمولات کہ پیارے آقا اتنی بڑی شان اور عظمت والے ہونے کے بعد بھی آپ اپنے بچوں کے لیے اپنے حجرہ مبارکہ میں ان کے لیے آپ گھوڑا بن رہے ہیں اور پیٹھ پر سب کو بٹھا کے گھما رہے ہیں۔ آج کے والدین سے پوچھئے، پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں اور جو یہ زندگی ہے آپ کی پہلو در پہلو کی جو آپ نے اہل و عیال کے ساتھ گزاری، بڑی عجیب اور بڑی خوبصورت ہے۔ ایک اعرابی آیا اور جو کہنے لگا کہ ارے آپ تو اس کو گود میں لیے ہوئے ہیں اور آپ اس کو چوم رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہاں میں انسان ہوں، میں بھی دل رکھتا ہوں، کیوں نہ چوموں؟ تو کہا ہمارے یہاں بچوں کو نہیں چھوتے ہیں، ہمارے یہاں بچوں کو نہیں چھوتے ہیں، اس طرح پیار نہیں کرتے ہیں۔ پھر ان کے اندر آپ کا ڈر خوف کہاں رہے گا؟ ڈر خوف نہیں بنانا ہے، بلکہ ان کو محبتیں دینی ہیں۔ اگر ماں باپ بچوں کو محبت نہیں دیں گے تو وہ جہاں محبت ملے گی وہاں جڑ جائیں گے۔ بچوں کو محبتوں کی ضرورت ہے، آداب کی ضرورت ہے، اچھی دعاؤں، اچھے القاب کی ضرورت ہے، اچھے بولوں کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ جب بھی بولے تو ایسی کٹی ہوئی بات کی کہ ہمیشہ لگنے ہی والی بات ہو، تو یقین جانے اگلا آنے والا جو لفظ ہوگا وہ بھی بالکل کٹا ہی ہوا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں معاشرے کو بہتر بنانے کی توفیق عطا کرے، اور خصوصی جو سورۃ الاحزاب کی یہ نکاح میں پڑھی جانے والی آیات، اور بڑی خصوصی آج درس میں ہم نے 4 احادیث بھی بیان کی کہ جو 5 لاکھ احادیث کا خلاصہ تھی، حضرت ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بیان فرمایا، اور اپنی کتاب ابو داؤد شریف میں آپ نے 8400 احادیث پیش فرمائی، اور ان 5 لاکھ میں سے 8000 منتخب کی، اور اس کے بعد ان 5 لاکھ اور 8000 میں سے 4 احادیث منتخب کر کے پیش کی، بڑی معقول اور بڑی نایاب ہیں۔ انشاءاللہ اگلے آنے والے وقت میں وہ آپ کو سنائی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ دعا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو، اس تھوڑے سے دینی مذاکرے کو رب کریم قبول فرما، ہمیں دینی دلچسپیاں عنایت فرما، دین سیکھنے کا شوق اور ذوق عنایت فرما۔ اللہ سب سے محبوب عمل، سب سے محبوب کام ہمارے لیے رب کریم دین کو منتخب فرما۔ اے کریم رب، یقیناً یہ دین وہ ہے کہ جس کے لیے نہ جانے کتنی زندگیاں قربان ہوئی، اے رب، اور وہ کامیاب ہوئی۔ اے رب کریم ہمیں بھی اپنی زندگی کو اس دین کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اس ایمان کی اہمیت کو جگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے اس ایمان کی بقا کے لیے رب کریم بھرپور قرآن پڑھنے، احادیث پڑھنے، تعلیمات کو سننے سنانے کی توفیق مرحمت فرما۔ اللہ اس سننے کی برکت سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے کریم رب، ہر طریقے سے تمام قرضے والوں کے خزانے غیب سے انتظام فرما۔
اے کریم رب ایک خوشی اور اطمینان محبتوں بھری زندگی ہم سب کو عنایت فرما، گھروں کو مکمل طور پر تمام تر نحوستوں اور شر اور تمام تر ایسی بندشوں سے محفوظ فرما، اے رب کریم جادو ٹونوں سے محفوظ فرما، اے کریم رب ہر طریقے سے اپنے گھروں کو نماز و تلاوت اور دین سے روشن کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اے کریم رب ہر طریقے سے اس قرآن کو پڑھنے سمجھنے رب کریم اور اس کا حافظ بننے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرما۔ اللہ بچوں میں بھی بچیوں میں بھی قرآن پاک حفظ کرنے کا شوق مرحمت فرما، اللہ مکمل قرآن حفظ کرنے کی سعادتیں اور اس کی توفیق ہم سب کے لیے قبول فرما، اے کریم رب ہر طریقے سے قرآن کے ساتھ حفظ حدیث بھی ہمیں عنایت فرما، اللہ کتابوں سے بھرپور محبتیں نصیب فرما، اللہ ہر طریقے سے اپنے اس دین سے محبت عطا فرما، دین کو دل سے رب کریم آنکھوں سے لگانے کی توفیق مرحمت فرما، دین سمجھنا ہم سب کے لیے آسان فرما، اے کریم رب دین پر مر مٹنا ہم سب کے لیے آسان فرما، اللہ دنیا کدھر بھی جائے اصل ہمارے لیے ہمارا دین ہے، اگر یہ نہ رہا تو یقیناً یہ نظام جو چل رہا ہے سب ختم ہو جائے گا، اے رب اس نظام کے چلنے کا صرف اس کی امید صرف یہ دین ہے، اللہ اس دین کی بقا کا ہم سب کو ذریعہ بنا، اللہ ہر طریقے سے اس دین کو اس دینی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ قبول کر کے جو بھی ہمارے تمام تر مسلمین مسلمات مومنین مومنات میں جو بھی دنیا سے گزر گئے آج اپنی قبروں میں ہیں، اے رب ہماری دعاؤں کے انتظار میں ہیں، اے رب کریم ان سب کو ہماری دعاؤں کا نذرانہ اے رب کریم قبول فرما، اے رب کریم ان سب کی بخشش قبول فرما، اللہ ان کی بھرپور طریقے سے اللہ ان کو اپنی رحمت اور اپنی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ان کا منتخب فرما، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو شفاعت نصیب فرما، اللہ ہر طریقے سے جب تک زندہ ہیں اس دین متین پر اس نماز کی پابندی اور تلاوت پر اللہ اپنے یقین پر ہمیں زندگی مرحمت فرما، جب بھی دنیا سے جائیں رب کریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہم سب کو موت عنایت فرما، اللہ ہمیں ہمارے بچوں اور پورے پریوار نسل در نسل کو دینی خدمتوں کے لیے قبول فرما، اے رب کریم اولی دین سے مضبوط ہو کر پھر دنیاوی مضبوطی کے ساتھ پورے عالم میں اس دین کی فضا کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس دین کی تمام تر فضاؤں ہواؤں کو عام فرما، اللہ تمام تر بددینیت ختم فرما، اے رب کریم کفریت اور شرکیت ختم فرما، بد عقیدیت ختم فرما، اے رب کریم عالم بھر کو اے رب کریم کل انسانوں کو ہدایت کے لیے اسلام کے لیے قبول فرما، اے کریم رب ہر طریقے سے امن و امان قائم فرما، اے رب کریم جو بھی سازشیں کرنے والے حسد کرنے والے نظر بد والے اے رب کریم ان سب کے شر سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہم سب کی جو بھی دعائیں مرادیں تمنائیں محض کرم سے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، آمین برحمتک یا ارحم